ہم نے بہت گناہ کیے، دین کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں۔ پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ تو معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور آپ تو معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ کریم آقا اللہ جی، یہ نکاح کی مجلس تھی اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ نکاح کی مجلس کے بعد بھی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہے۔ پیارے نبی کی ایک مہا سنت آج زندہ ہوئی ہے۔ اس مجلس کی برکت سے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ جی آسمان و زمین کے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، یہ بدلتے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں، یہ مندی بتا رہی ہے کہ آپ ناراض ہیں، یہ موبائل کا عام ہو جانا بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل یہ بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ تنہائی میں بے خوف ہو کر گناہ کرنا اور اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو بھول جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہیں۔ اللہ جی آپ کا ناراض ہونا بالکل صحیح ہے۔ ہم نے گناہ بھی تو ایسے کیے ہیں، ہم نے کام بھی تو ایسے کیے ہیں، لیکن پیارے اللہ آپ کو ہمارے نبی کا واسطہ، ہمارے نبی کے وہ طائف کے سفر کا واسطہ، ہمارے نبی علیہ السلام کے گھرانے میں جو 2-3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ میرے عزیزوں میرا کہہ لینا آسان ہے، آپ لوگوں کا سن لینا آسان ہے، ذرا 1-2 دن بھوکے رہ کر کے دیکھو، پھر اس وقت اندازہ لگاؤ وقت کے نبی پر جن کے صدقے میں اللہ نے ساری دنیا کا نظام چلایا۔ حضرت آدم سے فرمایا اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا، اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ ان کے گھرانے میں قربانی تو دیکھو، 2-3 چاند گزر جاتے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ سیریس بات ہے، یہ سچی اور پکی بات ہے۔ اے اللہ آپ کو ہمارے نبی کی ان قربانیوں کا واسطہ، وہ خندق میں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے محنت کی، آپ کو ان قربانیوں کا واسطہ، ہمارے نبی کے صدقے طفیل، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ ہمارے نبی کے طریقوں ہی میں 100% کامیابی ہے۔ اے اللہ یہ سمجھدار مجمع ہے، یہ کامیابی کی طرف چلتا ہے، انہیں سمجھا دیجئے، مجھے بھی سمجھا دیجئے کہ ہم ہمارے نبی کے طریقے پر آ جائیں، اور جبکہ غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی ہے، بالکل سچی اور پکی بات ہے، پھر بھی اللہ ہمارے جوانوں کا ایک بہت بڑا مجمع غیروں کے طریقوں پر چل کر پریشانی مول لے رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے۔ ڈپریشن عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ دونوں میاں بیوی میں خوب محبتیں عطا فرما، جیسی کہ حضور علیہ السلام اور اماں عائشہ کے درمیان محبت تھی، ایسی یہ دونوں میاں بیوی میں محبت عطا فرما، زوجین میں بھی محبت عطا فرما، طرفین میں بھی محبت عطا فرما۔ اے اللہ دونوں خاندانوں میں خوب محبت عطا فرما، اس نکاح کو نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ فرما، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ نیکی کے کام میں دونوں کو ایک دوسرے کا معاون بنا اور دونوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ یہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے، بری نظر سے دیکھنے والوں کی بری نظر سے، اے اللہ یہ دونوں میاں بیوی کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نکاح کی مجلس کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو وہ ہمیں انہیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ان کی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مسجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آپ کا گھر ہے، یہ دل کی گہرائیوں میں بٹھا دیجئے اور بڑی محبت کے ساتھ مسجد میں آنے کی اور مسجد کے ساتھ اپنے کنیکشن کو جوڑنے کی، زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور دامن پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اچھا وضو کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے دھیان کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ، آپ کو جیسی پسند ہے ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، راہ خدا میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو اپنی
اپنی بارگاہ میں پورا فرما۔ اللہ جی آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ انہیں سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، اور اللہ ہمیں بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، مقبول حاضری نصیب فرما۔ یہ پورا مجمع ایک مدت سے اب وہاں کے دیدار کے لیے ترس رہا ہے، اے اللہ آپ وہاں کے دروازے کھول دیجئے، یہ وبا کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں وہاں بلا لیجئے، بار بار بلا لیجئے، جب وقت آخر آئے تو جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما، اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، جب ہمیں قبر میں رکھا جائے ہماری قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دینا، اس میں جنت کی کھڑکی کھول دینا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمانا، پل صراط پر سے آسانی سے گزروا دینا، ہمارے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا، اور جنت میں ہمیں ہمارے نبی کا پڑوس عطا فرمانا، اور وہ خوش نصیب لوگ جو جنت میں بار بار آپ کا دیدار فرمائیں گے، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔